آج کا موضوع ہے تو سویڈن کی وجہ سے یہ قرآن جلانے ہوا تھا، لیکن یہ مضمون میرا تقریباً 1986 میں لکھا تھا، تو میں 81 سال کا ہوں، تو مضمون بھی بہت لوگوں سے عمر میں زیادہ ہے، 14 سال اور 37 سال ہو گیا۔ تو مضمون اس حوالے سے بہت اہم ہے، یہ جو قرآن جلانے کا مہم ہوا اس لیے اہم ہے کہ جو جلایا تھا قرآن، اس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان نہیں تھا کہ یہ قرآن کلام ہو سکتا ہے اللہ کا۔ شک بھی ہوتا نا کہ ہو سکتا ہے نہیں، ہو سکتا ہے تو بھی اتنا جرأت نہیں کرتا، کیونکہ کرسچن ہو، یہودی ہو یا ہندو ہو، جو بھی ہو، مسلمان سے جھگڑا کر سکتا ہے، خدا سے جھگڑا کوئی کرنے نہیں مانگتا۔ کیا تحقیق بھی کیا، اس کے لاش کے اوپر بھی تحقیق کیا اور ثابت کیا کہ وہ مر نپٹا تھا جو ڈوبا تھا۔ تو یہ سب تو مختصر کہانی اس طرف کا ہو گیا۔ تو یہ لاش ڈسکور جب ہو گیا تو کرسچن اور یہودی لوگ بھی بہت شور مچائے کہ ہم نے اتنا پرانا لاش ڈسکور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کا صداقت ہے کہ 2000 سال بعد قرآن نے بتایا اور 1300 سال بعد دکھا دیا دنیا کو۔ یہ کوئی انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا اتنا بڑا بات بتانا، 2000 سال بعد اور 1300 سال بعد بتانا۔ لیکن اس سے ان لوگوں کو اتنا خوشی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ قرآن کا صداقت ہو رہا تھا۔ لیکن میرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت پوائنٹ دیا کہ تورات بھی اس معجزہ کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہے۔ تورات کیسے کنیکٹڈ ہے کہ فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال قبل یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ جب وہ فوت ہو رہے تھے تو اپنے بھائیوں کو وصیت کیے کہ میرے لاش کو محفوظ رکھنا، اور جب اللہ تعالیٰ تم کو ضرور یاد کرے گا اور نجات دلائے گا، یہاں غلامی سے نجات ملے گا اور تم لوگ جاؤ گے کنعان کی طرف جو پرومسڈ لینڈ، وعدہ والا لینڈ کہلاتا ہے، تو میرے جسم کو بھی ساتھ لے جانا۔ یہ جو تورات کا پہلا کتاب ہے، جینیسس بولتے ہیں، پیدائش، اس کا آخری آیت ہے۔ تو انہوں نے، ان کے بھائیوں نے، یعنی ادھر کے لوگوں نے ان کے جسم کو مسالہ لگایا، حنوط کیا، امبام کیا اور ایک تابوت میں رکھ دیا اور دفن نہیں کیا۔ اب یہ ہجرت جو موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، نجات ملا، تو یہ نجات ملنے میں 400 سال لگ گیا۔ یہ 400 سال تابوت میں وہ لاش محفوظ رہا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے تو ان کو یوسف علیہ السلام کا وعدہ اور وصیت یاد آیا، تو ہجرت کرنے کے ٹائم بھی یہ تابوت بھی ساتھ لے گئے۔ تو جب تابوت ساتھ لے گئے اور سمندر 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ والا آپ کو پرچہ دیا ہے، یہ تابوت بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گیا۔ یہ تو فرضی فوٹو ہے لوگوں کا، اور تابوت بھی فرضی ہے، اصلی تو کسی کو نہیں پتہ کیا تھا۔ تو یہ تابوت ساتھ گیا اور پانی کے 2 دیواروں کے درمیان سے گزرا اور اس پار چلے گیا۔ تو پورے تورات میں ایک لاش کا ذکر ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام کا، جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ کیا گیا، اور پورے قرآن میں ایک لاش محفوظ ہے جو فرعون کا ہے۔ اور جس دن، جس وقت اور اس سیم جگہ بھی وہی، ٹائم بھی وہی، وقت بھی وہی، تورات کا بتایا ہوا یوسف علیہ السلام کا لاش گزرا، اسی دن، اسی وقت، اسی جگہ قرآن کا بتایا ہوا لاش کا وہیں ابتدا ہوا، وہ ڈوبا اور اس کا لاش محفوظ کرنے کا اناؤنسمنٹ ہو گیا۔ تو یہ دونوں لاشیں میں 400 سال کا فرق ہے، لیکن ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ دونوں موجود تھے، ایک معجزاتی راستے کے اوپر۔ سارے راستے دنیا میں بنتے ہیں لوگوں کے فائدہ کے لیے، یہ وہ راستہ ہے جو ایک خاص کام کے لیے بنا تھا کہ ادھر سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام گزر جائیں، سمندر کے اس پار چلے جائیں، اس پار چلے گئے، فرعون آئے، ڈبا دیا اور راستہ بھی ختم ہو گیا، پانی سمندر واپس سمندر آ گیا ہوگا۔ تو یہ بہت قیمتی کنیکشن ہے تورات اور قرآن کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ 400 سال کا فرق بھی اور دونوں میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے، دونوں وہاں موجود ہے، تو اس سے ایک کنیکشن ثابت ہو جاتا ہے تورات کا اور قرآن کا۔ تو جو بھی تورات پر ایمان رکھتا ہے، تورات پہ ایمان یہودی کرسچن دونوں رکھتے ہیں، تورات اور پہ ایمان رکھتے ہیں، تو وہ لوگ کو جب یہ کنیکشن کا علم ہو جائے، خبر ہو جائے، تو
پورا احترام نہ بھی کرے تو تھوڑا بہت ضرور احترام کریں گے، کیونکہ میرے تو 86 میں لکھا تھا، کافی کرسچن لوگ سے بات چیت ہو چکا ہے۔